بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں بھائی آپ لوگ؟ رٹنا نہیں ہے، سمجھنا ہے۔ ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات کو دیکھ لیجئے۔ ایس ایس ٹی جنرل اسلامیات کلاس 9، اسلامیات کلاس 9، اور اس کا پارٹ جو ہے، اس کا پارٹ 19 جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ 19 جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹاپک میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے ہی، تاکہ جو ہے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ آپ کو لگتا ہے کام کی ویڈیو ہے تو کنٹینیو کریں، اگر لگتا ہے نہیں وقت کا ضیاع ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ مین چیز تو وقت ہے نا، وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہم قرآن پاک کی صورتیں، ٹھیک ہے، ان کے ترجمے، ان کے مرکزی خیال کے ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص انفارمیشن جو ٹیکسٹ بک میں موجود ہے، ٹھیک ہے، وہی میں آپ کو دوں گا۔ رسالت، رسول، رسول، ان کے لفظی اصطلاحی معنی کیا ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا۔ نبی، نبوت، ان کے لفظی معنی کیا ہیں، کہاں سے لیے گئے ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک جنرل گروپ اور سائنس گروپ دونوں کے لیے جو ہے ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں۔ 8 ویڈیوز ڈیلی ابھی ہو رہی ہیں، سندھی کو بھی جلدی ہم شامل کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹس آپ کے پڑھ کے جو ہے نا وہ خون بڑھ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، دوبارہ سے طاقت آ جاتی ہے، لگتا ہے اکیلا نہیں ہوں بھائی، میرے ساتھ جو ہے وہ جو محنت کر رہا ہوں اس میں اکیلا نہیں ہوں، اور بھی کینڈیڈیٹس ہیں ساتھ مل کے۔ اس کے علاوہ فرسٹ ایئر کے، 9th کے، میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں ان ویڈیوز سے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ انہی کی بکس سے سب، ان چیپٹر وائز، ٹاپک وائز سب کچھ وہی تو ہے سب کچھ۔ ہمارا ماننا ہے بھائی آپ کی ٹیکسٹ بک سے پیپر بنے گا۔ پی ڈی ایف بڑے بڑے جو ہیں اور موٹی موٹی کتابیں ہیں ڈاگرس کی، اس کی اس کی نہیں، یہ آپ کو اتنا فائدہ نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ تو 8 ویڈیوز، 4 جو ہے جنرل گروپ والی ویڈیوز ہیں، میٹرک سے اردو ہے اور پاکستان اسٹڈی ہے، اور 9 سے جو ہے وہ اسلامیات ہے اور انگلش ہے۔ اس کے علاوہ سائنس گروپ والوں کے لیے فرسٹ ایئر سلیکٹ کیا ہے میں نے، فرسٹ ایئر بایولوجی، فرسٹ ایئر فزکس، فرسٹ ایئر کیمسٹری، فرسٹ ایئر میتھمیٹکس۔ تو ڈیلی 8 ویڈیوز 3 بجے سے لے کے 9 بجے تک۔ انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں، ویڈیو کے لاسٹ میں آپ سے کوسچنس پوچھوں گا اور ان کے جوابات نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہیں، نیچے مور لکھا ہوا ہوگا۔ اور ویڈیو ختم ہوتے ہی یہ جو اسکرین نظر آ رہی ہے، یہیں پر آپ کو ایس ایس ٹی ایگزام کی پلے لسٹ جو ہے اس کا بھی نظر آ جائے گا لکھا ہوا، آپ اس پہ کلک کریں، پلے لسٹ کھل جائے گی، جائیے، پچھلی ساری ویڈیوز وہاں پہ موجود ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ انفارمیشن میں آپ کو دیتا ہوں۔ پارٹ 19، سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، کس صورت سے؟ سورہ شورا۔ سورہ شورا جو ہے اس سے یہ ہے، اور اس کا مرکزی خیال ہے اللہ تعالیٰ کی بے مثال ذات، اللہ تعالیٰ کی بے مثال ذات، اور پیج نمبر 59 پر ہے یہ آپ کی، پیج نمبر 59 سے آن ورڈ ابھی ہم آگے چلیں گے۔ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 59 سے، پیج نمبر 59۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ سورہ شورا، آیت نمبر 11 ہے یہ۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کوئی مثال دے کے سمجھا نہیں سکتے۔ جو بھی آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ اللہ تعالیٰ اس جیسا ہے، تو وہ کمپیئر نہیں ہو سکتا، کمپیریجن نہیں ہو سکتا، آپ مثال نہیں دے سکتے اس کے لیے، وہ بے مثال ہے، ٹھیک ہے۔ زمین پر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کمپیئر کر کے آپ بول سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ نے ہی کچھ چیزیں اپنی مثال دینے کے لیے بتا دی ہیں کہ ایسا آپ کر سکتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور قرآن کی ہی صورت ہے، اس کی آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورۃ الاسراء، سورۃ الاسراء، ٹھیک ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے صرف اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت، اور اس کے اندر میں آپ کو پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، سورہ اسراء، آیت نمبر 23 ہے یہ، ٹھیک ہے بھائی۔ تیسری انفارمیشن، جہاد کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک جہاد بالسیف ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تلوار کے ذریعے جہاد، سیف جو ہے وہ تلوار کو کہتے ہیں،
ٹھیک ہے. چوتھی انفارمیشن آپ کے لیے، یہ جو لفظ نبوت ہے، لفظ نبوت یہ کس سے ماخوذ، مطلب کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ نبا یہ ورڈ ہے، اس سے نبوت ورڈ جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، ڈیرائیو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. لفظی معنی کیا ہیں اس کے؟ لفظی معنی نبا کے کیا ہیں؟ نبا کے لفظی معنی کیا ہیں؟ خبر. ٹھیک ہے بھائی. چھٹی انفارمیشن آپ کے لیے کیا ہے؟ نبی جو ہے اس کے لفظی معنی خبر دینے والا. ٹھیک ہے بھائی. اور رسالت اس کے لغوی معنی یعنی کہ لغت کیا کہتی ہے، ڈکشنری کیا کہتی ہے، رسالت کا مطلب کیا ہے؟ پیغام پہنچانا. اصطلاحی معنی تو ہمیں سب کو پتہ ہے اس کے کیا ہیں. ٹھیک ہے. آٹھویں بات کیا ہے؟ رسول ورڈ جو ہے اس کا لغوی معنی یعنی کہ لغت جو کہتی ہے، ڈکشنری جو کہتی ہے پیغام پہنچانے والا. ٹھیک ہے بھائی. اور کیا انفارمیشن ہے؟ اچھا، رسول جو ہے، ورڈ رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے. اچھا، قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. کون سی سورت سے؟ سورہ بقرہ. اس کا مرکزی خیال یہ کہ اللہ فرشتوں، کتابوں، پیغمبروں پر ایمان اور ان میں کوئی فرق بھی نہیں رکھنا ہے. ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ کس پر ایمان رکھنا ہے اور کوئی فرق بھی نہیں رکھنا ہے. فرق نہیں کی ورڈ ہے آپ کے لیے، فرق نہیں، ایمان. اس سے آپ کو یاد ہو جائے. میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ پیج نمبر 62 پر ہے. پیج نمبر 62 پہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا، ایک اور جو ہے وہ قرآن کی ہی سورت ہے، سورہ آل عمران. اس کا ترجمہ ہے اللہ کا احسان. اس کا سینٹرل آئیڈیا اللہ کا احسان، اس کا سینٹرل آئیڈیا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ پیج نمبر جو ہے وہ پیج نمبر 62 پر ہے. یہ پیج نمبر 62 پہ ہے، بلکہ نہیں، پیج نمبر 63 کے اوپر ہے یہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ انہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے. سورہ آل عمران. ٹھیک ہے بھائی. شروع کریں سوالات. پہلا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، میموری چیک کر لیں اپنی. ٹھیک ہے. ابھی ویڈیو دیکھیے نا، ابھی پتہ لگ جائے گا کتنا آپ کے ذہن میں رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کس صورت سے جو ہے وہ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے. صورت کا نام بتانا ہے آپ نے. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس جیسی کوئی چیز نہیں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ یہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ کس صورت سے لیا گیا ہے. دوسرا سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، دوبارہ میں آپ کو ایک آیت کا ہی ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. مجھے بتائیے گا کس صورت سے لیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. صورت کا نام بتا دیجئے مجھے. تیسرا سوال جو ہے
وہ میرا آپ سے یہ ہے، جہاد کی کئی قسمیں ہیں، تلوار کے ذریعے جو جہاد کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ بتا دیجیے۔ چوتھا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ لفظ نبوت جو ہے وہ کس لفظ سے اخذ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے کہ لفظ نبا اس کا لفظی مطلب کیا ہے یہ بتا دیجیے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، نبی جو لفظ ہے اس کا لفظی معنی کیا ہیں یہ بتا دیجیے۔ ساتواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، رسالت ورڈ جو ہے ڈکشنری کے مطابق اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں۔ آٹھواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، رسول جو ورڈ ہے ڈکشنری کے مطابق اس کے لغوی معنی کیا ہیں یہ بتا دیجیے۔ نواں سوال جو ہے وہ میرا آپ سے یہ ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 جی، رسول جو ہے اس کی جمع کو کیا کہتے ہیں یہ بتا دیجیے۔ 10واں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، ترجمہ سنا رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کس سورت سے جو ہے وہ اس کو لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ ترجمہ سنا اپنے آیت کا، بتائیے کس صورت سے یہ لیا گیا ہے۔ 11واں سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے، دوبارہ میں آپ کو ایک ترجمہ سنا رہا ہوں آیت کا، مجھے بتائیے گا کس صورت سے لیا گیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے مومنوں پر یقیناً احسان کیا ہے کہ ان ہی میں سے پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں، اور پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ سورت کا نام بتا دیجیے، ٹھیک ہے بھائی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ نو لائک نو سبسکرائب، اونلی شیئر۔